علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت الی آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل جس میں ہمیں ذکر کرنا ہے اس ذات گرامی کا، اس مقدس ہستی کا جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ مقصود کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر آج ہمیں کرنا ہے۔ اس رسول کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں، اور ہر گوشے میں ایک سمندر ہے، ہر گوشے میں ایک سمندر ہے جس میں تیراکی کرنے والا اپنی زندگیاں تمام کر جاتا ہے، مگر اس گوشے رسول کو مکمل کر نہیں پاتا۔ اخیر میں جا کر کے پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا یمکن السماء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے۔ ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے۔ جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو یہ روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ،
کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار. یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا. بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اے جان جان میں جس میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی. بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا. تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم. اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی. حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی. اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہیں تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی. یوں پکار کر کے کہا. پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. یہ تو امتیوں کے احوال تھے. پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں. حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا. ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا. اب رب عظیم نے پکار کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق، کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا. قدم کی بات آتی ہے، اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس میں میرا محبوب قدم رکھتا ہے. خود رب قدیر نے قرآن پاک میں قصیدے بیان کیا. اسی لیے شاعر نے یہ کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. یہ سمجھ والوں کے لیے ہے، کیڑے نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے. عشق کی آنکھیں ہوں قرآن پڑھے تو یہی کہے گا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کوڑ لوگوں کو نظر نہیں آتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں. دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ابو جہل بھی دیکھتا رہا، ابو لہب بھی دیکھتا رہا، برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے. اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے، صدیق کی آنکھ چاہیے، حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے. تبھی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا ہے. تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو. عزیزان گرامی وقار، مجھے بات کچھ اور عرض کرنی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق آج میں گفتگو کرنے آیا تھا مگر رنگ کچھ اور ہی چڑھ گیا. مجمع نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قصیدہ خوانی کا یہ دیکھیں، یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہ حضور کے نام پر جو مچلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے. الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے. اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں.
مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اسی لیے کہا ہے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں. بیدار ہو لینے دو، تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا، آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پا جانا، یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزو آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو. اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے، چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے. اسی لیے ہم نا امید نہیں ہوتے، ہم حوصلے کے ساتھ بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کی تعداد بہت کم ہے، آپ مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، بڑی بڑی باتیں نہ کریں. میرے عزیز یہی تو مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. جب ان کے قدموں میں کوئی آتا ہے تو بلال بھی قیصر و کسریٰ کو للکار سکتا ہے. حبشہ کے رہنے والے غلام بلال حبشی کے اندر بھی اتنا پاور آتا ہے کہ وہ قیصر اور کسریٰ کو للکار سکتا ہے. جب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں قیصر بھی ختم، کسریٰ بھی ختم، سلطنتیں ٹوٹ گئی. فتح ہو کر کے آنے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے یہی کہا تھا، میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جسے بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنا نہیں آتا تھا، آج 6 ملکوں کو اکیلا سنبھالتا ہے، صرف اس لیے کہ قدم رسول کی برکت ہے. یہی تو اثر ہے مصطفیٰ کریم کے تذکرے کا، یہی تو اثر ہے ایمان کی تازگی اور روح کی بالیدگی. یہ میرے آقا کے نام میں اللہ نے رکھی ہے. میرے عزیزو سیدنا، یہ میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیز چچا جنہوں نے آپ کی زندگی بھر حمایت کی، جناب ابو طالب، ان کا یہ شعر ہے، ان کا یہ کہنا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا، بہت سارے لوگ اختلافی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب کے متعلق بہت ساری بحثیں کیا کرتے ہیں، مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی شان میں کہا تھا یہ رسول کا چہرہ وہ ہے جس چہرے کی برکت سے بارش بھی مانگو تو بارش آ جائے. ان کے چچا نے کہا تھا یہ چہرے پاک میں یہ اثر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس چہرے کے توسل سے بارش مانگی جائے، رب تعالیٰ بارش بھی اتارے گا. اے میرے عزیزو تم اپنی قسمت پر کیوں نہ قربان جاؤ، اس رسول پاک کو اللہ نے تمہارے حصے میں عطا کیا ہے. یہی تو قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اس اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب رسول کو پیدا کیا ہے. وہ اب تم پر عذابات نہیں ڈالتا. پچھلی قوموں کی طرح گناہ آج بھی ہیں، نہ پتھر برستے، نہ آگ برستی ہے، نہ ہواؤں کا عذاب، نہ خنزیر بنائے جاتے ہیں، نہ کتے بنائے جاتے ہیں، نہ خنزیر نہ بندر بنائے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. گناہ آج بھی ہیں، عذابات الگ قسم کے آ رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ عذابات نہیں آتے پہلے کی قوموں کے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان میرا رسول آرام فرما. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ وہ عذاب اب نہیں بھیجے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا رسول ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے. میرے عزیزو لوگ جو یہ کہتے ہیں کم ہیں تعداد میں، اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے، تبھی تو مزہ ہے سر چڑھ کے بولنے کا. زیادہ ہے، میجورٹی ہے تو تعداد پہ بھروسہ آ جاتا ہے، اسلحے پہ بھروسہ آ جاتا ہے، گھمنڈ اسباب پر آ جاتا ہے. کم ہو اور پھر حق بولو تو اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. کم ہو اور کہیں سے کوئی طاقت تمہارے سپورٹ میں نہ ہو پھر بولو، مزہ بھی آتا ہے، پیچھے رسول پاک کی بیکنگ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عنایتیں بھی ہوتی ہیں. تم کس انتظار میں ہو؟ طاقت آئے تب بولیں گے، حکومت آئے تب بولیں گے. تب تو تم اپنی حکومت کے بل بوتے بولو گے جیسے آج یہ خنزیر چلاتے ہیں. وہ اپنے تخت کے بل بوتے بول رہے ہیں، ورنہ تو ان پاکھنڈیوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے. تخت اگر بھیک میں مل گیا یا جعلی طریقے سے مل گیا تو اس تخت کے ذریعے سے بول رہے ہیں. کمال تو اس وقت ہے جس کے پاس نہ کوئی الیکشن کی سرٹیفکیٹ، نہ اس کے پاس کوئی دولت، نہ مجھ جیسے فقیر کے پاس کچھ نہیں، اگر میں بول سکتا ہوں تو صرف یہ نسبت رسول ہے. الحمدللہ مسلمان کو جو حق بولنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے تو وہ سیاست، حکومت، طاقت نہیں بلکہ محبت رسول آمادہ کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آمادہ کرتی. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ
یہ ہماری جانوں کے لیے، ہماری روحوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری غذا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے زیادہ دن تک اگر حضور کو نہیں سنو گے تو دل مرجھانے لگتا ہے، دل کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، گناہ کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جہاں اسے مصطفیٰ کی یاد آ جائے پھر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پلٹ آتا ہے، مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے، اپنے نبی کی محبت میں کچھ نہ کچھ خیرات، صدقات، میلاد کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ حضور پاک سے دور جتنا جاؤ گے بے چینی اتنی بڑھتی جائے گی، بے سکونی، بے قراری اتنی بڑھتی جائے گی۔ اور اس کا اندازہ کرو، جتنا قریب ہوتے جاؤ گے، جتنے قریب ہوتے جاؤ گے، وہ نور کے ان جہانوں کا سفر کرنے لگ جاؤ گے جہاں تمہارے برابر کا کوئی آ نہیں سکتا۔